عورت مارچ کرنے کا ادھر ہر سال مقصد کیا ہے؟ جب عورت مارچ کا حصہ بنی ہوں اور میں اس میں شرکت کر رہی ہوں تو سڑو چکم دی اگی د جنگ نے علاوہ نور حس ندی روڑے او خزو چکم دی اگی امن راوڑو. بھی انسان کو آپ جبری طور پہ نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ ریاست ہے چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہے. السلام علیکم ناظرین، اس وقت یہاں پر موجود ہے اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اور اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو ہر سال یہاں پر عورت مارچ ہوتا ہے 8 مارچ کو، آج بھی اسی ہی تسلسل میں عورت مارچ جو ہے یہاں پر جاری ہے. میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ان سے بات کریں گے عورت مارچ کے حوالے سے اور اس کے مقاصد کے حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ بتائیے گا کہ عورت مارچ کرنے کا ادھر ہر سال مقصد کیا ہے؟ بہت سارے مقاصد ہیں، آپ مینیفیسٹو میں بہت سارے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جب عورت مارچ کا حصہ بنی ہوں اور میں اس میں شرکت کر رہی ہوں تو زیادہ تر ہیلتھ کے مینیفیسٹو کے اوپر میں کام کر رہی ہوں. وہ بھی جو ذہنی صحت کے حوالے سے ہے، جو ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں وہ خواتین کے لیے نہیں ہے اویلیبل، بلکہ ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، پھر مینٹل ہیلتھ تو بہت دور کی بات ہے. اس وجہ سے میں اس کے لیے اس مارچ کا حصہ بنی ہوں. عام طور پہ ایک تاثر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اس سوسائٹی میں کہ عورت مارچ جو لوگ کرتے ہیں یہ کوئی خاص ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جی، ہمارا خاص ایجنڈا ہے، لیکن وہ ہیلتھ ہے، وہ ایجوکیشن ہے، وہ رائٹس فار ویمن ہیں. اگر اس کو خاص ایجنڈا کا نام دیتے تو ضرور یہ خاص ہے، لیکن اگر آپ کسی اور ایجنڈے کی بات کریں تو اس سے ہم بے خبر ہیں. اور یہ جو آپ لوگوں کی مزاحمت ہے یہ صرف اسلام آباد کے حد تک محدود ہوگی، کیونکہ باہر کے جتنے بھی بیشتر پاکستان کے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت جو ہے عورتوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے، یا ادھر بھی آپ لوگ پھر جائیں گے؟ دیکھیں، عورت مارچ صرف اسلام آباد میں نہیں منعقد ہوتا، وہ باقی صوبوں میں بھی ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہاں سے یہ جو انرجی ہے، یہ جو امپاورمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے اور یہ بالکل سچ بات نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام آباد کی بیس پہ ہو رہا ہے. یہ آپ نے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، چونکہ میرا تعلق کے پی سے ہے تو اس میں نے لکھا ہے کہ جی چے سڑو چکم دی اگی د جنگ نے علاوہ نور حس ندی روڑے او خزو چکم دی اگی امن راوڑو. جی او خزو امن راوڑو. دیر امانے نہ مہربانی. عورت مارچ کا اسی سال یا باقاعدہ طور پہ جو آپ لوگ عورت مارچ جو ہے یہاں پہ ارینج کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اویئرنیس کریٹ کرنا، اویئرنیس لانا کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو سماج میں حقوق نہیں مل رہے جو ان کے ہونے چاہیے، ان کے انسانی حقوق، اس کا شعور اجاگر کرنا. میم مجھے بتائیے گا کہ عورت مارچ جو ہے اس دفعہ انہوں نے جو تھیم اس کا رکھا ہے مزاحمت اور امید، اس سے کچھ دن پہلے جو ہے یہاں پر مارنگ بلوچ اور بلوچ جو جتنی بھی خواتین ہیں وہ یہاں پر آئی تھی، ان کے جو لواحقین ہیں، جتنے لوگ مسنگ پرسنس ہیں وہ یہاں پر آئے تھے، اور آپ لوگ جو ہے ان کے لیے بھی یہاں پر آج میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ آواز اٹھا رہی ہے ان کے لیے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کیوں شروع ہو گیا کہ لوگوں کو اس طرح مسنگ کیا جائے، لوگوں کو اٹھایا جائے، یہ سب جو مظالم ہو رہے ہیں اس بارے میں آپ کا جو ہے موقف ہے وہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی انسان کو آپ جبری طور پہ نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ ریاست ہے چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. کوئی بھی اینٹی جو ہے سوسائٹی میں کسی دوسرے بندے کو ڈس اپیئر نہیں کر سکتی. ہاں، اگر کسی کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو حکومت کو یا اداروں کو یا جو بھی سیکنڈ پارٹی ہے وہ اس کے اوپر کیس کر سکتی ہے اور اس کو عدالت میں پروڈیوس کرنا چاہیے. اگر کوئی جبری گمشدگیاں جو ہیں جو لوگ انہوں نے اٹھائے ہیں ان کو عدالتوں میں لے جائیں. اور ابھی جب یہ جو بلوچ دھرنا ہوا تھا اس میں جو سب سے مجھے ایک بات جس نے مجھے امپریس کیا باقاعدہ وہ یہ تھی کہ دے ور ویری کلیئر اباؤٹ دیئر ڈیمانڈس. ان کو یہ معلوم تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہی تھیں اور وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، جو میلز بھی تھے اور جو فیمیلز تھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو آزاد کریں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پروڈیوس کریں اور ان کو بازیاب کریں اور ان کے اوپر مقدمے چلائیں اگر انہوں نے کچھ غلط کیا. تو یہ بالکل ان کا جائز کیا مطلب بالکل درست مطالبہ ہے ان کا، اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، ان کی بات مانی جانی چاہیے تھی. سب سے پہلے تو ان کی بات سنی جانی چاہیے تھی. جو میں اس بلوچ جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں بہت دفعہ میں آئی ہوں، کافی دن یہاں بیٹھے رہے ہیں لوگ. اب اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے جو پہلا حق ہے وہ کسی بھی شخص کا اس کی بات سنے جانے کا ہے. اگر کوئی ریاست سے بات کرنے روڈ پہ آگے ہے، اب ریاست کے لفظ پہ بھی مجھے تحفظات ہیں. یعنی اگر حکومت کہیں، آپ حکومت کہیں، ریاست تو آپ کسی ادارے کو ریاست
मैं इस बयानिए को बाय नहीं करती, लेकिन चलिए उनका नाम रखा हुआ है सब ने। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप हुकूमत से या किसी भी इदारे से या किसी भी एंटिटी से आप बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के इंडिविजुअल हैं, आप एक इंसान हैं, छोड़ें पाकिस्तान के शहरी भी हैं, आप एक इंसान हैं, तो आपकी बात सुनी जाए, ये आपका पहला हक है। वो बात सही है या गलत है, ये बात की बात है। मैं तो उनकी बात को दुरुस्त भी समझती हूँ कि उनके जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। बिल्कुल दुरुस्त है मैम। लास्टली मैं बस इसी के साथ लिंक करके यही पूछना चाहूँगा कि मारंग बलोच यहाँ पर आई, एक लड़की है, क्या आपको लगता है कि ये औरतों की आवाज़ में एक एडिशन हो रहा है? मैं आइडियोलॉजिकली तो इसे बियॉन्ड द जेंडर देखती हूँ। अगर एक इंसान आएगा, चाहे वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो बच्चा होगा या वो बूढ़ा होगा, रिगार्डलेस ऑफ एनी एट्रीब्यूट यू वांट टू एसोसिएट विद दैट ह्यूमन बीइंग, वो बात करने आ रहा है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। हाँ, ख़वातीन का मामला थोड़ा-सा पेचीदा हमारी सोसाइटी में इस तरह भी है कि हम ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो पहले ही एक इश्यू है। अब एक खातून जो एक ऐसे सोसाइटी में रहती है जहाँ पे उसको पहले से ही मर्दों के मुकाबले में कमतरी या कमतर बिहेवियर का सामना करना पड़ता है, वो हिम्मत करती है और वो सड़क के ऊपर आती है और वो अपनी बात कहना चाहती है। तो इसको मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बहादुरी का, ज़्यादा जुर्रत का काम है। लेकिन अगर आप ये देखें कि वो मुतालबा उसको आप औरत से जोड़ें, मैं नहीं जोड़ना चाहती। मैं ये समझती हूँ कि वो कोई औरत के या मर्द के, जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है, वो एक इंसान है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।